بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں اور ان کی آل پر۔ میں ہوں عقیل انجم اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں عقیل انجم آفیشل۔ ہم اس بار معروف بزنس مین اور ففتھ پلر کے سربراہ عابد بٹ سے ملنے ان کے دفتر گئے۔ عابد بٹ صاحب ایک ملنسار اور پاکستان سے محبت کرنے والے انسان ہیں۔ آپ کا بزنس دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ وطن کی محبت کی خاطر انگلستان کا بزنس چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ آپ پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کو لے کر بہت فکر مند ہیں۔ ان کی تنظیم ففتھ پلر کے پاس کچھ ایسی پالیسیز ہیں جن کے ذریعے وہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں عابد بٹ صاحب سے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی۔ سر، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس کے بعد پہلا میرا کوشچن ہے کہ اپنے بارے میں بتائیے کہ زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا اور جہاں آج جس مقام پہ پہنچے ہیں وہاں پہنچنے میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ میں گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے۔ میں میٹرک کر کے یو کے چلا گیا تھا۔ میرے والدین جو فادر تھے وہ پہلے ہی رہ رہے تھے یو کے میں فرام 62، اور 62 کے بعد میں تقریباً 79 میں وہاں گیا تھا، اور 4 سال میں نے اسٹڈی کی وہاں پہ، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنے کاروبار وغیرہ، بھائی وغیرہ پہلے ہی کر رہے تھے کاروبار، اس کاروبار میں نے بھی جوائن کیا، اور وہ گورنمنٹ کی فیکٹری تھی بیسیکلی، وہی ہم گورنمنٹ پروڈیوس کرتے تھے، بناتے تھے یو کے میں۔ اس کے بعد پھر 91-92 میں ہم نے ایک فیکٹری گجرانوالہ میں لگائی، اور فیصل آباد میں کوئی 1-2 فیکٹری ہمارے لیے کام کرتی۔ پھر ہم نے امپورٹ شروع کر دیا پاکستان سے گارمنٹ۔ اس کے بعد پھر یو کے میں ڈفرینٹ بزنسز میں آ گئے، پھر 2000 میں پراپرٹیز میں، اور اس میں الیکٹرانکس پراپرٹیز، تو گارمنٹ کو پھر ہم نے چھوڑ دیا اور اس میں آ گیا۔ پھر ہم نے اپنا الیکٹرانکس میں ہمارا ورلڈ وائڈ کام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دبئی میں ہم نے بیس بنایا، ادھر پراپرٹی شروع کی۔ اس کے بعد میں پاکستان آ گیا، اور ہمارا کاروبار جو ہے ابھی بھی باہر بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ جی، اچھا، آپ نے ایک تنظیم شروع کی ہے ففتھ پلر کے نام سے، یہ ففتھ پلر ہے کیا؟ ففتھ پلر جی میری ایک سوچ ہے۔ میں نے ایک پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ یار، یہ جو پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، ہم بزنس کمیونٹی یہاں پہ ہے، اور بزنس کمیونٹی کو اپنی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بٹ مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین اداروں اور بزنس مینوں کے، یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر، اور بزنس مین ایکچولی گورنمنٹ کی مدد نہیں کر پائے، رائٹ۔ اس کے علاوہ یہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بزنس مین اکٹھے ہو کے ہم سوچیں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہم پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم وہ کر سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، جتنی اکانومی کو آج کل ملک کے حالات اور ملکوں کی جو عزت اور بےعزتی کا جو معاملہ ہے وہ صرف اکانومی کے اوپر ہے۔ آپ کی اکانومی ٹھیک ہے، آپ کی عزت بھی بہت زیادہ ہے، آپ کے لوگوں کی بھی عزت ہوگی، پوری دنیا میں عزت ہوگی۔ اگر ہم بھیک مانگتے رہیں گے تو ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہم بزنس مین بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ہمیں ایکچولی یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے پاکستان کے بزنس مین اکٹھے ہو کے پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا بتائیں، کیسے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو کیسے اکٹھا دے سکتے ہیں ٹیکسز۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ اینڈ آف دی ڈے گورنمنٹ کو تو بزنس مین سے پیسے ہی چاہیے نا۔ تو اگر بزنس مین ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح ہم زیادہ کما سکتے ہیں، آپ زیادہ لے سکتے ہیں، آپ اپنی چیزیں سیدھی کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے۔ ہم ایکچولی پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے بزنس مین کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پاکستان کی معیشت نیچے سے نیچے چلی گئی، اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کا، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں، اسباب جو میری نظر میں ہیں، یہ پاکستان میں دیکھیں 1947 سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری معیشت جو ہے نا وہ نیچے ہی جا رہی ہے، اوپر نہیں گئی۔ کسی ایک موقع پہ بھی اوپر اگر اس نے سسٹین کر لیا نا تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ تو اگر 2, 4, 5, 10 سال سسٹین کیا ہے تو ایک دم اتنا ڈپ آتا ہے کہ ہم ہل کے رہ جاتے ہیں۔ سو بیسیکلی آپ 47 کی دیکھ لیں اور آج کے حالات دیکھ لیں، ہم بہت ڈاؤن ہیں، ہم قرضوں میں ڈوب گئے ہیں، اور لیکن چونکہ کوئی آدمی اس کے بارے میں، اس کو بچانے کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ ہم بزنس مین اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔
چونکہ اینڈ آف دی ڈے ڈیفالٹ یا جو بھی ہونے کا خطرہ ہے وہ ایک ہی پیسے کی وجہ سے ہے نا. تو پیسہ تو بزنس مین کما کے آپ کو دے سکتا ہے, کما بھی سکتا ہے اور باہر سے لا بھی سکتا ہے. اچھا, اس کے ایک دفعہ آپ نے کہا تھا, بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ اس کے ایک اسباب میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی 47 سے لے کے اب تک پاپولیشن بے انتہا بڑھ گئی ہے لیکن وسائل نہیں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آج تک میں بہت دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, کبھی کسی نے پاپولیشن کے اوپر بات نہیں کی. حالانکہ ہماری سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ پاپولیشن ہے. پاپولیشن ہماری زمینیں کھا گئی ساری, جو ہماری فرٹائل زمینیں ہیں وہ گھروں پہ چلی گئیں, بدل گئیں, اور ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں. ہم نے اس پاپولیشن کو یوز نہیں کیا ہے. ہم ہائی رائز پہ نہیں گئے, ہم ورٹیکل پہ نہیں گئے, ہاریزنٹل جاتے رہے. ہم ساری جو فرٹائل ہماری زمینیں تھیں ہم نے سوسائٹیوں میں لے گئے, حالانکہ اس کو ہمیں جانا چاہیے تھا. اور دوسرا, ہمیں آبادی کے اوپر یہ ملک, ہمارا جو ملک ہے نا, یہ 22 کروڑ کی آبادی کو کیٹر کرنے کے قابل نہیں ہے, چونکہ یہ ملک چھوٹا ہے اور اس کی آبادی بہت بڑی ہے. ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی جو وسائل یا ریسورسز ہیں 350 یا 360 بلین ہے. یہی 360 بلین جی ڈی پی جو ہے نا وہ 6 کروڑ 7 اچھی پاپولیشن ہونا, وہ 5-6 کروڑ پہ بھی یہ ہم جی ڈی پی بنا سکتے ہیں. ہمارے سے کم آبادی والے لوگوں کا جی ڈی پی ہم سے زیادہ ہے, وہ ٹریلین پہ لے کے گئے ہیں. سو ہم آبادی کو کر کے رہے ہیں. سو اس کا مطلب ہے ہماری ٹوٹل آبادی تو 5-6 کروڑ کام کر رہی ہے, باقی تو ایکسیس بیگیج ہے. تو اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. اب ڈر کس چیز کا ہے کہ اگر آبادی 20 سال کے بعد یا 30 سال یا 40 سال کے بعد یہ 40 کروڑ ہو جائے گی تو کیا کریں گے اس آبادی کا. آپ کے پاس دیکھیں, آپ ایک زرعی کنٹری تھے, آپ اب فوڈ امپورٹ کرنا شروع کر گئے ہیں کیونکہ یہ ملک 22 کروڑ کی آبادی کے لیے فوڈ گرو نہیں کر سکتا ہے. زمینیں کم ہو گئی, ڈیمانڈ بڑھ گئی. تو آپ کو تو نہ آپ کا پانی انف ہے, نہ آپ کا فوڈ انف ہے. آپ گندم بھی امپورٹ کرنی شروع کر دی. آپ اپنے فوڈ کے, میرا خیال ہے کہ 40% یا 50% بھی امپورٹ کر رہے ہیں فوڈ کا آپ کا. اور یہ امپورٹ, اچھا دوسرا جو مارنے والی چیز کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ ہے صرف 30 بلین. 25 سے لاسٹ ایئر 2-3 سال پہلے 30-32 بلین ہوئی ہے لاسٹ ایئر. ابھی مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے, 25-26-27 جو بھی ہوتی ہے. پر آپ کی امپورٹ 80 بلین تک پہنچ چکی ہے. وہ کیوں پہنچی ہے؟ کیونکہ آپ کی آبادی زیادہ ہے, پروڈیوس کرنے والے کم ہیں, کھانے والے زیادہ ہیں. تو اس کے اوپر آپ کو کرنا پڑے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو 5th پلر کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں, اور وہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بزنس مین دوست بھائی اس 5th پلر کو جوائن کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کریں. کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں. اگر ملک نہیں تو دیکھیں, اینڈ آف دی ڈے میرے پاس فرض کرو 1 ارب روپے ہے, ڈالر جو گرا ہے 150 سے 300 پہ گیا, میں تو 50 کروڑ پہ آ گیا. تو میرا تو 50 کروڑ لاس ہو گیا نا, آپ سب کا بھی ہو گیا, میرے اکیلے کا نہیں, ہم سب کا ہو گیا. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کم از کم ملک کو 10-20 کروڑ پلے سے لگا کے ملک کو ٹھیک کر لیں, اور ہم 50 نہ نقصان کریں, ہم 20 نقصان کر لیں یا 10 کر لیں, یا ملک کو بہتر کر لیں. تو مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے نا وہ بزنس مین کو ہوتا ہے پاکستان میں. اور اونلی واحد ایک کمیونٹی ہے ہماری بزنس مینوں کی جس کا پیسہ باہر نہیں ہے, یہ یہاں لگا رہے ہیں. باقی سب کے پیسے باہر ہیں. میں اس کے اوپر کیا جاؤں. اگر ہم جھگڑوں میں چلے جائیں گے, دیکھیں جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں, جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں, جوڈیشری بھی لگا لیں, جو بھی, سب کے پیسے باہر ہیں, بچے باہر ہیں, جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک پرسیپشن یہ دی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہتے تھے, ان کی پالیسیاں غلط تھی جس کی وجہ سے, جس کا نتیجہ اب جو حکومت ہے اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اس بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یعنی دوسرے ہی سیاستدان جو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تو آپ اپوزیشن ایک دوسرے کے اپوزٹ کہہ رہے ہیں نا. کیا عمران خان کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ, یا صرف یہ جو نئے لینے والے گورنمنٹ؟ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے آج تک ہم یہ پیپل پارٹی نے بلیم کیا نون لیگ کو, نون لیگ نے کیا پیپل پارٹی کو, اس نے اس کو کر دیا, اس نے اس کو کر دیا. اور ذمہ دار یہ 4 آدمی ہیں نا. دیکھیں مسلم لیگ, پیپل پارٹی, پی ٹی آئی اور آرمی, یہ 4 لوگ ہی ہیں نا ذمہ دار. یہ اب ان میں کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ ان کو پتہ ہے. میں تو جا کے نہیں دیکھ سکتا کہ اس وقت کی سچویشن کیا تھی.
میں تو نہیں جا کے دیکھ سکتا, میں آپ کو کیسے کہوں. دیکھیں جب انہوں نے گورنمنٹ لی تھی تو جب یہ عمران جب یہ کر رہا تھا, دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, جب یہ عمران نے تیل میرا 150 پہ لے کے گیا تھا تو ان کے مفتاح نے کہا تھا کہ یہ تیل 80 روپے میں ہونا چاہیے یا 100 میں ہونا چاہیے, اس نے کہا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا تھا سستا بیچ کے. تو یہ آپ ہی تو کہہ رہے تھے اس وقت کہ یہ سستا کرو. جب عمران صاحب آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ساری اپنی پچھلی گورنمنٹ, پہلے جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی ہم 90 ڈیز کے اندر یہ ٹھیک ہو جائے گا, لیڈر ٹھیک ہو تو چوری نہیں ہوتی ہے, ساری باتیں کی, اور سب سے مکر گئے وہ. نہیں یہ تو 5 سال لگتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں, پچھلا گند اتنا ہے. بھائی آپ کیوں وعدے کر کے غلط آئے ہیں لوگوں کے پاس؟ آپ نے وعدہ کیا تھا, لوگ آپ کو نہیں کہہ رہے تھے آپ 90 ڈیز میں ٹھیک کریں یا 4 مہینے میں ٹھیک ہے, 6 مہینے میں ٹھیک ہے یا 1 سال میں کریں. لوگوں نے آپ کو نہیں کہا تھا, آپ نے خود کہا تھا کہ میں 3 مہینے میں 6 مہینے میں اس کو ٹھیک کروں گا. تو جب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے تو یہ کہا تھا, تو وہ جی یہ تو پچھلی گورنمنٹ اتنا گند کر گئی, بھائی آپ نے پھر لیا کیوں؟ یہی میں اس گورنمنٹ کو کہوں گا کہ آپ کہتے تھے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, یہ عمران نے مہنگائی بہت کر دی ہے, آپ نے پھر گورنمنٹ لی کیوں؟ جب آپ نے لی تھی اسی وعدے سے لی تھی کہ اس نے مہنگائی بہت کر دی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اس نے کم کی تھی مہنگائی, اب یہی کہہ رہے ہیں کہ کم کی تھی, تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. مقصد اس میں میں یہاں تو مجھے دکھائیں, میں سارا چارٹ پڑھوں, دیکھوں, حالات کو دیکھ کے میں فیصلہ کروں ہاں یار یہ غلط ہے. مجھے تو کوئی پتہ نہیں, جو آپ نے کہا ہم نے وہ سنا. آپ نے کہا کہ اس نے مہنگائی بہت کر دی ہے, پیٹرول کی قیمت بہت کر دی ہے, تباہی لے آیا ہے, وہ کر رہا ہے, ہم نے مان لیا. اب آپ آئے تو کہتے ہیں نہیں اس نے کم کی تھی اس لیے ہماری زیادہ ہوئی ہے, اس کو زیادہ کرنی چاہیے تھی. اچھا, 5th پلر کے پاس جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں بینوسٹ کمیونٹی بزنس مین بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو کیا 5th پلر کے پاس کوئی ایسا روڈ میپ ہے جو گورنمنٹ کو دیا جائے یا اس کے ذریعے یا خود وہ کرے کہ پاکستانی معیشت کو سہارا مل سکے؟ دیکھیں سجیسشن سے یہ نہیں ہونا ہے, یہ سجیسشن سے نہیں ہونا. کچھ پارٹ آف دی گورنمنٹ ہمیں الاؤ کیے جائیں کہ ہم بزنس مین کو سیدھا کریں. سب سے پہلے تو ان کو لا فرینڈلی کرنے پڑیں گے بزنس مین کے لیے. بزنس مین اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں نا, جو بھی پالیسیز بنے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پالیسیز بنا کے ان کو دیں کہ یار یہ ہمیں چاہیے, اس کے عوض آپ کو اتنا زیادہ ٹیکس ملے گا. گورنمنٹ کا فرض یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کو اس ایسے لا بنانے سے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. اگر نقصان ہو رہا ہے تو بیٹھ کے بات کریں کہ یہ ہمیں نا اس کو چینج کر دیا جائے گا کہ گورنمنٹ کو کسی صورت لاس نہ ہو, اور ہمیں اس کی پالیسیز ہم خود بنا کے آپ کو دیں گے کہ بھئی یہ پالیسیز ہمیں چاہیے, اس کو پاس کرا کے دیں ہمیں. آپ نہ بنائیں, بیوروکریسی نہ بنائیں وہ لا. تو آپ کے پاس کوئی اس طرح کی پالیسی ہے؟ ہم اپنی ضرورت کے مطابق پالیسی دیں گے ان کو. پالیسیز کیا ہیں؟ پالیسی تو ضرورت کی ہوتی ہیں. ہمیں کوئی پالیسیز امریکہ سے تھوڑی اٹھانی ہے. ہمیں ایک بزنس مین کو کیا ضرورت ہے پالیسی, کون سی پالیسی کی ضرورت ہے؟ یہ ضرورت ہے یار, مجھے یہ ضرورت ہے. وہ اپنی ضرورت دے گا ان کو کہ یہ مجھے پالیسیز چاہیے, ہم بنا کے دیں گے. آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کو اس سے فائدہ ہے یا لاس ہے. اگر گورنمنٹ کو لاس نہیں ہے تو گورنمنٹ کو کیا تکلیف ہے یہ ٹھیک کرنے کی. اگر گورنمنٹ کو دیکھیں, آج گورنمنٹ ایشو کر رہی ہے, فرض کرو 6,000 ارب لے رہی ہے ٹیکس, اگر ان پالیسی سے اس کو 10,000 ارب بن جاتا ہے تو اس کو کیوں ان کو سخت کرنا ہے؟ ایزی کر دیں کہ لوگ پھلے پھولیں. اینڈ آف دی ڈے گورنمنٹ کو تو پیسہ چاہیے نا. کسی صورت بھی ہمارا مقصد یہ, ہمیں کوئی ٹیکس چور نہیں چاہیے. جو آدمی ٹیکس نہیں گورنمنٹ کو دینا چاہتا, ہمیں وہ نہیں چاہیے بندہ اپنے 5th پلر ہے. ہمیں وہ بندہ چاہیے 5th پلر میں جو پاکستان کو کچھ دینا چاہتا ہے, لینا نہیں ہمیں. جیسے ہم اکثر لوگ گورنمنٹ سے مانگنے جاتے ہیں, بھائی گورنمنٹ کے پاس تو بیچاری کے پاس ہے ہی کچھ نہیں دینے کے لیے آپ کو. ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو کیا کریں گے, ادار بازار سے لے آئیں گے, ڈیولپمنٹ پہ لگا کے کچھ ہمیں کھلا دیا کچھ آپ کھا لیا تو ختم ہو گیا. رائٹ. اور اس کا کیا اس کا فائدہ, اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ کما کے نہیں لا رہے, وہ قرض لے کے آ رہے ہیں. اور مرے کون پھر؟ بزنس مین مرے. اینڈ آف دی ڈے روپیہ گرے گا تو ہم مریں گے نا, اور پبلک مرے گی. کیونکہ جب جو بھی نقصان, دیکھیں ایک بزنس مین ایک فیکٹری ہے, اس کے اوپر آپ ٹیکسیز لگاتے ہیں, وہ ٹیکسیز دے دے گا, کوئی بات نہیں آپ سخت کریں گے, اینڈ آف دی ڈے کنزیومر پہ جائے گا, وہ اتنا ریٹ اوپر کر دے گا. مقصد ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کو اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ کسی صورت بھی کم کرنا ہے, وہ ہم کر سکتے ہیں بزنس مین.
وی کین ڈو اٹ. یہ جو 70 بلین یا 80 بلین کی امپورٹ اور 30 بلین کی ایکسپورٹ ہے نا, یہ جو 50 بلین کا بیچ میں 40 اور 50 بلین کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہم ختم کر سکتے ہیں. اگلے 5 سال میں ہم اپنی پالیسیز بنا کے ختم کریں گے. اچھا, بزنس مین کمیونٹی کو اس وقت پاکستان میں کیا کیا مسائل ہیں؟ مسائل یہی ہے کہ پالیسیز فرینڈلی نہیں ہے, کوئی بھی چیز فرینڈلی نہیں ہے, اور ان کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملتا ہے. اور ہمیشہ بزنس مین کو کہا جاتا ہے کہ سامراج چور ہے, یہ چور ہے, یہ. خدا کے لیے یار, وہی ایک آپ کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں, انہی کا سارا پیسہ یہاں ہے, وہی یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں, ہر آدمی ہر جگہ کے دنیا پہ ہر جگہ پہ پیسہ بناتا ہے, رائٹ, وہ پیسے کمانا چاہتا ہے, بٹ ود ان اے ریزن وہ کمیونٹی کو واپس بھی کرنا چاہتا ہے, رائٹ. اگر دیکھیں بزنس مین پھلے گا تو آپ کی یہ 22 کروڑ کی آبادی کہیں کھپے گی, کہاں سے کھپے گی؟ اگر ہم دیکھیں امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وہ چیزیں سب سے پہلے وہ چیزیں سٹاپ کرنی ہے جو ہم مین چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں نا, وہ سب سے پہلے ہم 20 چیزیں اٹھا کے ہم پاکستان میں ہم بزنس مین اکٹھے بیٹھیں گے, ہم کنسورشیم بنائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں ہم بنائیں, کیونکہ وہ ڈیمانڈ تو ہے نا پاکستان میں. وہ چیزیں جو موسٹلی امپورٹ ہو رہی ہیں, فرض کرو 1 بلین کی کوئی چیز امپورٹ ہو رہی ہے, تو 1 بلین کی وہ چیز ہم کم از کم یہاں پہ اگر اس کی فیکٹری لگائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جیسے موٹر سائیکل کے انجن ہے, اس کی فیکٹری لگتی ہے 70 ملین کی ڈالر کی, اور وہ ہم $500 ملین کے انجن امپورٹ کر رہے ہیں. تو بیسک میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, اسی طرح کے 20 اور چیزیں ہم لے سکتے ہیں. اگر وہ ہم 10 آدمی, 5 آدمی, 20 آدمی اکٹھے ہو کے کہ یار چلو فر پاکستان, ہم اس کو, وہ پروفیٹیبل تو ہے نا, وہ اس کی ڈیمانڈ تو ہے نا 500 ملین کی, رائٹ. ہم وہ یہاں فیکٹری لگائیں اور وہ فیکٹری ود ٹیکنالوجی لے کے آئیں. وہ جو فیکٹری ملے گی آپ کو ود ٹیکنالوجی ملے گی. ایک تو ہمیں ٹیکنالوجی ملی انجن کی, دوسری ہم نے یہاں کیا, ہم نے ان بندوں کو جو یہ جو ہمارا امپلائمنٹ یہاں کریٹ کی, اس کے بعد 200 100 200 300 400 خاندان کھائیں گے نا, رائٹ, ان کو تنخواہ ملی. اس کے بعد ہماری امپورٹ کم ہوئی, 400 ملین کی امپورٹ کم ہوئی. پہلے سال 200 ملین کی ہوئی, 100 ملین کی ہوئی, پھر 200 ملین کی, 300, پھر 400 ملین کی. اس کے بعد وہی چیز جو ہم یہاں بنا رہے ہیں, جو ہم امپورٹ کر رہے تھے انجن یا جو بھی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں, وہ دوسری دنیا کو بھی تو چاہیے نا, اور وہ ہمارے سے دنیا چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا. وہی چیز ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے. سو ایک تو ہماری امپورٹ کم ہوئی اور ایکسپورٹ بڑھی, تو آپ کا ڈیفیسٹ دو طرف گیا, کم ہوا. ایکسپورٹ بڑی, ڈیفیسٹ کم ہوا, امپورٹ کم ہوئی, ڈیفیسٹ کم ہوا. سو آپ کو فائدہ اس کا بہت, یہ تو ایک 5th پلر کے ہم ایک مقصد ہے کہ 100 میں سے ایک چیز بتا رہے ہیں, 50 اور چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اور آنیسٹلی میری بزنس کمیونٹی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم طاقتور کتنے ہیں, ہم کتنے اسٹرانگ لوگ ہیں, اور ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. اچھا سر, آپ بزنس مین اور بزنس مین کی معیشت پہ گہری نظر ہوتی ہے. خواجہ آصف نے پچھلے دنوں کہا کہ جس پر ان کی کافی لے دے ہوئی, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفال کر چکا ہے. تو کیا آپ کو کچھ طرح کا کوئی اشارے ملے ہیں کہ پاکستان ڈیفال کر چکا ہے؟ لیکن اگین میں پھر کہوں گا, مجھے نہیں پتا, چونکہ میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں. دے ڈونٹ شو اس. حالات دیکھ رہے ہیں تو ڈیفالٹ ہی لگتے ہیں, لیکن اب وہ کمفرٹیبل ہے, یہ وہ دیکھیں, اب ساگڈار کہہ رہا ہے کہ بالکل نہیں, پاکستان ہوگا, ریوائیو کرے گا, نو پرابلم, یہ کہہ رہا ہے. اگر یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے تو مجھے خوشی ہوتی کہ اگر یہ کہتا کہ یہ ہماری وجہ سے ڈیفالٹ ہوا ہے, کہ ہم نے تو ڈیفالٹ نہیں کیا نا, پبلک نے تو ڈیفالٹ نہیں کیا, یہ آپ لوگوں نے کیا ہے. اور اس کو ان میں سے بتاؤ کہ کنہوں نے ڈیفالٹ کیا ہے, کم از کم ان کی تشریح, ان کو سامنے تو لایا جائے, ان کو کم از کم آگے سے بلاک تو کیا جائے کہ بھائی ایک آدمی اس قابل نہیں ہے. وائی آر یو رننگ دی گورنمنٹ؟ اگر آپ گورنمنٹ کو نہیں رن کر سکتے تو نہ رن کریں نا, کسی قابل آدمی کو دے دیں. مقصد ہے کہ یہ تو تم نے بتا دیا کہ بھائی یہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے, پر ڈیفالٹ کا کون ہے, ذمہ دار کون ہے, وہ بھی تو بتاؤ نا. ڈونٹ ٹیل اس کہ عمران ذمہ دار ہے, اس کا ڈیفالٹ کا عمران ذمہ دار ہے, وہ کہے نواز شریف ذمہ دار ہے, وہ کہے سیاستدان کہے فوج ذمہ دار ہے, فوج کہے جی سیاستدان ذمہ دار. ہمیں یہ نہیں چاہیے. آپ 4 ہی آدمی تھے, آپ چاروں نے گورنمنٹ کی آج تک,
ہم نے تو گورنمنٹ نہیں کی ہے. تو یو شوڈ آنرری, آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ مجھ میں یہ فالٹ تھی, اس میں یہ فالٹ تھی. یہ کبھی بھی میں نے ان سے یہ نہیں سنا کہ ہم میں یہ فالٹ ہے. وہ کہتے ہیں اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے. اچھا سر, سی پیک گوادر کو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت میں ایک چینج ثابت ہوگا, تو کیا واقعی کوئی چینج آئے گی اس سے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں. میں تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ گوادر ایک ایسی چیز ہے ہمارے پاس جو اکنامک ایٹم بم ہے. اکنامک ایٹم بم ہے گوادر. اور گوادر کو ہم جس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم لے نہیں سکتے, اور ہم میں اتنا وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ بھی ہم بزنس مین کر سکتے ہیں. میرے پاس پورا گوادر کا ایک پلان ہے. آئی کین, دیکھیں اگلے 5 سال میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, اگر ہم اگر اس کو چلائیں, گوادر کو ہماری نظر سے چلایا جائے, فری زون بنایا جائے, دوسری کمپنیوں کو لائیں, ہمیں کرنے دیں. فری زون پہلے آفیسز بنائیں, ڈسٹریبیوشن سینٹر بنائیں, پھر فیکٹری. یہ 15 سال کا پروجیکٹ ہے. اگر اگلے 5 سال میں اگر ہم 5 لاکھ آدمی ادھر کرا لیں, اپنا امپلائی کرا لیں, تو آپ کو 12 سے 15 بلین ڈالر انٹرنیشنل ریٹوں کے اوپر آپ کی ریمیٹنس کی مد میں ملے گا, آپ کو تنخواہوں کی مد میں 12 سے 15 بلین انٹرنیشنل ریٹوں کے اوپر. ہمیں ان سے ٹیکس نہیں چاہیے. ہمیں صرف سمپل ان کو بولنا ہے کہ ہمیں ٹیکس نہیں چاہیے, 80% آپ امپلائمنٹ ہماری رکھیں گے. یہ ہمارے پاس ہے, ہم کمپنیوں کو لا سکتے ہیں. وہ یہاں پہ گوادر بہت اچھی جگہ ہے, لیکن ہم بزنس مین بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ صرف بزنس مینوں کا کام ہے, یہ بیوروکریسی کا کام نہیں ہے. دیکھیں جب گورنمنٹ کے افیشل آتے ہیں, جب ڈیلیگیشن آتی ہے, بزنس ڈیلیگیشن, ہم 100 MOU سائن کرتے ہیں, ایک بھی کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. آپ ہمیں بٹھائیں, اگر 100 میں سے کم ہم 90 جانے نہیں دیں گے. ہم ان کو کوئی نہ کوئی ان سے فائدہ لے کے ان کی انویسٹمنٹ کرائیں گے. ان کو چاہے ہمیں 10 سال کا ٹیکس فری دینا پڑے, کوئی بات نہیں, امپلائمنٹ کروا لو. آگے کون سا ہمیں ٹیکس آ رہا ہے؟ 10 سال میں پیسے ریل پہ لو اور ساتھ میں ایکسپورٹ جائے, آپ کے کم سے کم ڈالر تو آئیں گے. یہ ہوتا ہے رسک کی بزنس. یہ بزنس صرف بزنس مین جانتا ہے, یہ بیوروکریسی نہیں جانتی ہے. یہ بزنس جس طرح آپ ایک ہمدردانہ طور پر پاکستان کے لیے, حالانکہ بزنس مین اپنا فائدہ سوچتا ہے, لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا پھلے پھولے اور اوپر جائے, تو کیا اس میں بیوروکریسی اور دوسری ہرڈل ہیں وہ آپ کو اس میں کامیاب ہونے دیں گے؟ ہم ان کو کوئی نقصان تھوڑا پہنچا رہے ہیں. بیوروکریسی کو ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں. ہم کون سا کہہ رہے ہیں؟ ہرڈل تو آئیں گی نا. نہیں, ہرڈل نہیں. دیکھیں وہ بھی تو اینڈ آف دی ڈے وہ بھی پاکستانی ہے. اگر پاکستان میں پیسہ آتا ہے, پھلتا پھولتا ہے, تو ان کی اولادیں وہ بھی تو کھائیں پیئیں گے. دیکھیں اینڈ آف دی ڈے, دیکھیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ڈالر اوپر جا ہی نہیں سکتا, اگلے 5 سال اگر آپ ہمیں گوادر پہ کام کرنے دیں, میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو $100 بلین کا ریزرو آ جائے گا وہاں پہ آپ کا, اگر میں اس کو فری انٹرنیشنل سٹی کر دیں تو اگر آپ کے پاس $100 بلین پڑا ہو, آپ کا ڈالر کبھی اوپر جا ہی نہیں سکتا. یہ تو روپیہ ایسے اوپر آئے گا. اور ڈالر تو اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے. تو جب اگر $100 بلین ہمارا پڑا ہوا ہے ریزرو میں بینکوں میں, تو جس کو چاہیے لے لو بھائی. اور 2 چیزیں ہمیں چاہیے, اس کو اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کے ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے, اور یہاں پہ اپنا ٹیکس فری زون کے اوپر, ناٹ ان پنجاب اور اینی ویئر, اونلی ان گوادر, اور اس کو ہمیں ایک بارڈر لگا کے ایک سیپریٹ انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کرنا پڑے گا. وہاں پہ انٹرنیشنل لاز ہوں گے, انٹرنیشنل سارا کچھ ہوگا. جی بہت شکریہ سر.